السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، رہبر عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلی، کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ محترم بزرگوں، آج کے اس مختصر وقت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی لمبی گفتگو مختلف انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم بزرگوں، دنیا میں بڑے بڑے حکمراں آئے جنہوں نے اپنے ادوار حکومت میں ایسے طرزہائے حکومت کا مظاہرہ کیا جس سے پوری دنیا روشن نظر آتی ہے، لیکن حکومت و خلافت کے باغ میں جیسا نظام فاروق اعظم نے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ڈیموکریسی، رائے عامہ اور فلاح عوام کا جو تاریخی کردار اس کائنات کے سامنے رکھا، اس کی مثال قیامت کی صبح تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ محترم بزرگوں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور دنیا کے غیر مسلموں کو انسانی حقوق عطا کرنے والا وہ فاروق اعظم کہ جس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیصر روم اور کسری ایران کو زیر و زبر کر کے قرآن کی اس آیت کا مصداق بنا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دنیا میں آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ اس غلبے کا آغاز تو نبی کے دور میں ہوا، اختتام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا بلکہ اختتام عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ محترم بزرگوں، قیصر روم کون تھا؟ عیسائیوں کا بادشاہ تھا۔ کسری ایران کون تھا؟ مجوسیوں کا بادشاہ تھا۔ دنیا کے سارے اہل کتاب ایک قیصر روم کے ماتحت تھے اور سارے بت پرست ایران کے ماتحت تھے۔ دنیا کے یہ دو بڑے سلطنتیں تھیں۔ جس طرح آج امریکہ اور کچھ عرصے پہلے روس کی طاقت تھی، اسی طرح حضور کے دور میں یہ دو بڑے سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کو زیر و زبر کرنا گویا کہ ساری دنیا کو زیر و زبر کرنا تھا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم اور کسری ایران کا مقابلہ کرنے کا آغاز کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دنیا میں آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ اس غلبے کا آغاز تو نبی کے دور میں ہوا، اختتام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا۔ اس غلبے کا آغاز تو نبوت کے دور میں ہوا، اختتام پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا بلکہ اختتام بعد میں ہوا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھے وہ 30 سالہ دور نہیں بلکہ 53 سالہ دور تھے۔ ایسے دور تھے کہ 30 سال تک حضور دنیا میں اور 23 سال آپ نے آرڈر کر دیا کہ روم فتح کرو، ایران فتح کرو، کسرا فتح کرو، افریقہ فتح کرو، امریکہ فتح کرو، اور اس پر عمل در عمل کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، علی المرتضیٰ تھا، اور اس پر عمل در عمل کرنے کا جو دور تھا وہ بھی حقیقت میں نبوت کا دور تھا، وہ بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور تھا کہ آغاز نبی نے کیا تھا، اختتام فاروق اعظم نے کیا۔ تو اسی طرح اس آیت کی روشنی میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دنیا میں آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ مقصد نبوت کا تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو دنیا سے اٹھایا تو اس تکمیل نبوت کے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، پھر عمر کو کھڑا کیا، پھر عثمان کو کھڑا کیا، پھر علی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد عمر فاروق سے وہ کام لیا اس کام کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا۔ عمر فاروق سے وہ کام لیا اس کام کے لیے وہ پیغمبر دو جہاں کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تھا۔ کون عمر؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالہ نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی شادہ گشتی کا بادبا تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد، سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا۔
ابھرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔ میں ان چند لفظوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔